دینی اعتبار سے بہار کا مہینہ ہوتا ہے. یہ اللہ رب العزت کی رحمت کا مہینہ ہے. اس میں محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. اس لیے اس مہینے میں نبی اسلام کی سیرت مبارکہ کے متعلق مجالس قائم ہوتی ہیں. آج کی مجلس بھی اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے. نبی اسلام کے محاسن و کمالات بیان کرنے سے لوگ عاجز ہیں. سیرت کی مثال سمندر کی مانند ہے. عربی شاعر نے نبی اسلام کی منقبت میں 40,000 اشعار لکھے اور آخری اشعار کا ترجمہ یہ ہے: تقی فکر رسا اور مدح باقی ہے، قلم ہے آبلہ کا اور مدح باقی ہے، ورق تمام ہوا اور مدح باقی ہے، تمام عمر لکھا اور مدح باقی ہے. یہی نبی اسلام کی تعریف میں 40,000 اشعار لکھنے کے بعد بھی اس نے تسلیم کیا کہ میں تعریف کا حق ادا نہیں کر سکا. اس لیے کسی شاعر نے کہا: یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. کہ آپ کی ثنا بیان کرنا تو ہمارے لیے ممکن ہی نہیں. مختصر بات یہی کہ بس خدا کے بعد آپ ہی کا درجہ ہے. حضرت مولانا ناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب النبی الخاتم میں 450 عنوانات قائم کیے. فرمایا کہ جو آیا اس دنیا میں جانے کے لیے آیا، لیکن ایک ایسی شخصیت مکہ میں آئی کہ وہ آتی ہی چلی گئی. لاکھ ستارے ہر طرف، ظلمت شب جہاں جہاں، ایک طلوع آفتاب دشت و نگر سحر سر. اقبال سہیل نے نبی اسلام کی شان میں لکھا: کتاب فطرت کے سر برق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا. نہ روئے حق سے نقاب اٹھتا، نہ ظلمتوں سے حجاب اٹھتا. فروغ بخش نگاہ عرفاں اگر چراغ حرم نہ ہوتا. حضرت اقدس نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے نبی اسلام کی شان میں لکھا: سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا. وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، حسن مطلق کے شاہد مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا. علامہ اقبال نے نبی اسلام کی شان میں یہ اشعار لکھے: لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب. شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نور، فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، علم غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب. حضرت نفیس شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نبی اسلام کی شان میں لکھا: اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے. اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسماں میں ہوا. کیا عرب کیا عجم سب ہیں زیر نگیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. کوئی بتلائے کیسے سراپا لکھوں، کوئی ہے وہ کہ میں جس کو تجھ سا لکھوں. توبہ توبہ نہیں، کوئی تجھ سا نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. چنانچہ نبی علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے
جو کچھ بھی عطا کیا وہ ہر چیز اعلیٰ تھی اور ہر چیز بہترین تھی۔ اس لیے آج کا عنوان ہے انتخاب لاجواب، یعنی اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جس چیز کو منتخب فرمایا وہ ہر چیز لاجواب ہے۔ دنیا کا دستور ہے کہ ماں کو بیٹے سے محبت ہوتی ہے تو وہ بیٹے کے لیے جو چیز بھی خریدتی ہے اپنی طرف سے بہترین چیز خریدتی ہے۔ ماں اگر اپنی پیاری بیٹی کے لیے جہیز بناتی ہے تو جہیز کی ہر چیز گواہی دیتی ہے کہ ماں نے بیسٹ چیز سلیکٹ کی۔ اس سے محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام چونکہ اللہ رب العزت کے محبوب ہیں، اس لیے اللہ رب العزت نے آپ کو جو کچھ دیا ہر چیز بہترین چیز تھی، ہر چیز میں انتخاب لاجواب تھا۔ شاعر نے کہا، ہزار بار بشویم دہن مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ربی، کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم ہزار دفعہ بھی اپنے منہ کو مشک اور گلاب سے دھو لیں پھر بھی آپ کا نام نامی اس میں گرامی لینا ہم جیسے خطا کاروں کے لیے بے ادبی ہے۔ عام طور پر دیکھا گیا کہ کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے لیے اس کی خالہ کی دعا ہوتی ہے، ماں کی دعا ہوتی ہے، نانی کی دعا، دادوں کی دعا، یا کسی شیخ کی دعا، کسی عالم کی دعا۔ لیکن نبی علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو ان کے لیے دعا کس نے مانگی؟ قرآن پاک سے ثابت ہوتا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، ربنا وابعث فیہم رسولا۔ ابراہیم علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں کہ جن کی نسل میں 18,000 انبیاء تشریف لائے، اور وہ ہستی ہیں کہ جو تینوں بڑے مذاہب والوں کے نزدیک قابل عزت اور احترام ہیں۔ عیسائی، یہودی اور مسلمان سب ان کا احترام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اے میرے ابراہیم انی جاعلک للناس اماما، میں آپ کو انسانوں کا امام بناؤں گا۔ اب بتائیے کہ وہ امام الناس جن کو اللہ نے خلت کا رتبہ عطا فرمایا، خلیل اللہ فرمایا، جو 18,000 انبیاء کے جد امجد ہیں، انہوں نے اللہ رب العزت سے دعا مانگی تو دعا مانگنے والے بھی سب دعا مانگنے والوں میں سے سب سے بہترین تھے۔ پھر دنیا میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو کسی کی خوشخبری پیدائش کی ڈاکٹر دیتی ہے، کسی کی دایا دیتی ہے، کسی کی کوئی سرونٹ آ کر دیتا ہے کہ جی بیٹا ہوا یا بیٹا ہونے والا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں تشریف لانا تھا تو ان کی تشریف آوری کی خبر کس نے دی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ تھے۔ ان کو اللہ رب العزت نے بغیر والد کے پیدا فرمایا، اور ان کی والدہ جو بی بی مریم تھیں ان کے بارے میں اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، کہ میں نے تجھے جہان کی تمام عورتوں میں سے چن لیا، اپنے لیے خاص کر لیا۔ وہ اللہ کی چنی ہوئی بندی جس کی پاک دامنی پر قرآن گواہی دیتا ہے، ان کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور ان کو اللہ رب العزت نے اعلان کے لیے فرمایا۔ چنانچہ وہ دنیا میں تشریف لائے تو انہوں نے فرمایا من بعدی اسمہ احمد یأتی من بعد اسمہ احمد، کہ میرے بعد ایک پیغمبر اسلام آنے والے ہیں جن کا نام احمد ہوگا۔ تو جنہوں نے دعا مانگی وہ بھی بہترین، اور جنہوں نے ان کی خوشخبری آنے کی دی، اعلان کیا، وہ بھی بہترین۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جس زبان کا انتخاب کیا وہ بھی بہترین۔ بعض انبیاء کی زبان عبرانی تھی، بعض کی سریانی تھی، مگر عربی زبان کو اللہ رب العزت نے فصاحت اور بلاغت میں سب سے زیادہ اونچا درجہ عطا فرمایا۔ اس لیے عرب لوگ اپنے آپ کو عرب کہتے ہیں اور دوسری زبان والوں کو عجم یعنی گنگا کہتے ہیں کہ ان کو تو بولنا بھی نہیں آتا۔ نبی الاسلام نے فرمایا انا افصح العرب، کہ میں عربوں میں بھی سب سے زیادہ فصیح اللسان ہوں۔ سمجھ میں صاف آ جائے، فصاحت اس کو کہتے ہیں، اثر ہو سننے والے پر بلاغت اس کو کہتے ہیں۔ تو عربی زبان میں فصاحت بھی ہے، بلاغت بھی ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ اگر کسی بندے نے یہ کہنا ہو کہ میں نے نماز پڑھ لی ہے
تو اس کو 6 لفظ ادا کرنے پڑتے ہیں، میں نے نماز پڑھ لی ہے۔ اور اگر اسی کو انگلش میں کہنا ہو تو 5 لفظ کہنے پڑیں گے، I have offered the prayer۔ لیکن اگر اسی کو عربی زبان میں کہتا ہو تو صلیتو، میں نے نماز پڑھ لی۔ ایک لفظ نے 5 لفظوں کے برابر کا معنی دے دیا۔ تو عربی زبان کے اندر یہ خوبصورتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عربی زبان کا انتخاب فرمایا، جو زبانوں میں سب سے زیادہ بہترین۔ اب ذرا غور کیجئے کہ انگریزی زبان آج کل بہت کامن یوز ہوتی ہے، لیکن اس زبان میں اگر کسی کی پاک دامنی کی بات کرنی ہو تو پاک دامنی کے لیے کوئی پراپر لفظ نظر ہی نہیں آتا، حیا کے لیے کوئی پراپر لفظ نظر ہی نہیں آتا، اس کے لیے وہی شائنس کا لفظ استعمال کریں گے، حالانکہ وہ لفظ تو شرم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ شرم الگ چیز ہے، حیا الگ چیز ہے۔ تو اللہ رب العزت نے عربی زبان کا انتخاب کیا جس میں ہر کیفیت کو بہت اچھی طریقے سے ادا کیا جا سکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان جو تھی وہ زبانوں میں سب سے زیادہ بہترین۔ پھر دیکھیے بعض انبیاء مشرق میں پیدا ہوئے، بعض انبیاء جنوب میں، شمال میں، مختلف جگہوں پر پیدا ہوئے، بعض انبیاء بلاد شام میں آئے، بعض بیت المقدس میں آئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے مکہ مکرمہ میں پیدا فرمایا۔ مکہ مکرمہ کو اگر دنیا کا نقشہ رکھ کر دیکھا جائے تو جزیرہ عرب پوری دنیا کے نقشے میں اس طرح نظر آتا ہے کہ 3 طرف اس کے پانی ہے اور ایک طرف اوپر یہ زمین کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یعنی جیسے انسان کے جسم میں دل ہوتا ہے کہ ایک طرف سے تو وہ جسم کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، باقی لٹکا ہوا ہوتا ہے۔ جزیرہ عرب اسی طرح جغرافیائی دل کی طرح لٹکا ہوا ہے۔ جب تک یہ دھڑکتا رہے گا پوری دنیا زندہ رہے گی، جب یہ ختم ہوگا تو ساری دنیا کو اللہ تعالیٰ مٹا دیں گے۔ چنانچہ مکہ مکرمہ کو وسط عالم کہا جاتا ہے، اول عالم کہا جاتا ہے، کہ دنیا جو بنی تو سب سے پہلے بلبلہ پانی پر جو اٹھا تو وہ اس جگہ پر جہاں بیت اللہ ہے۔ تو اول عالم، مرکز عالم، وسط عالم۔ فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، سب سے پہلا گھر جو اللہ نے بنوایا وہ بکہ میں، بکہ کہتے ہیں درمیانی جگہ کو۔ تالاب کے وسط میں اگر کوئی آدمی کنکری پھینکے تو جو لہریں اٹھتی ہیں وہ چاروں طرف برابر حصے سے پھیلتی ہیں۔ اسی طرح اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وسط دنیا میں پیدا فرمایا تاکہ اسلام کی شعائیں جو یہاں سے نکلیں گی وہ پوری دنیا کو برابر منور کریں۔ تو جگہوں میں سے بہترین جگہ اللہ نے سلیکٹ فرمائی۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ جو دعا مانگنے والے تھے وہ بھی بہترین، جو اعلان کرنے والے تھے وہ بھی بہترین، جو زبان تھی وہ بھی بہترین، جس جگہ کا انتخاب فرمایا وہ بھی بہترین۔ پھر اللہ رب العزت نے نبی الاسلام کے لیے جس قبیلے کا انتخاب کیا وہ قبیلہ بھی بہترین۔ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں 44 قبیلے تھے، بنو ثقیف، بنو نذیر، بنو خزرج، بکر بن وائل، اور ان میں قبیلہ قریش بھی تھا۔ قریش کرش سے ہے، یعنی وہ جگہ جو حرکت نہ کرے، تو مستقل مزاج بندے کو قریش کہتے ہیں۔ یعنی یہ قبیلہ اپنی مستحکم طبیعتوں کی وجہ سے، سٹیبل پرسنالٹیز کی وجہ سے قریش کہلاتا تھا۔ تو اس قبیلے کی بہت عزت تھی، اللہ نے اس قبیلے میں پسند فرمایا۔ بعض لوگ گھڑی میں تولا گھڑی میں ماشا ہوتے ہیں، ان کا اعتبار نہیں ہوتا، اعتبار ہوتا ہے اس بندے کا جو سٹیبل پرسنالٹی رکھتا ہو۔ تو نبی علیہ السلام کے قبیلے کا انتخاب بھی بہترین انتخاب تھا۔ پھر اس قبیلے میں جو شاخ کا انتخاب کیا گیا وہ بنو ہاشم کی تھی۔ بنو ہاشم کا قبیلہ مہمان نوازی کی وجہ سے مشہور تھا کہ یہ لوگ بہت زیادہ مہمان نواز تھے، اور واقعی جن کے ہاتھ میں بیت اللہ کی چابی ہونی تھی ان کو سجدہ بھی یہی تھا کہ وہ بہت زیادہ مہمان نواز ہوں، انہوں نے والی حرم بننا تھا۔ پھر نبی علیہ السلام کے لیے اللہ رب العزت نے دادا کا انتخاب کیا تو وہ بھی بہترین تھے۔ چنانچہ آپ کے پردادا کی اور بھی اولاد تھی، مگر عبد المطلب کو اس لیے چنا گیا کہ ان کی ڈیسیژن میکنگ بہت اچھی تھی، ان میں لیڈرشپ جو ہے کیپیبلٹی تھی، اور وہ لوگوں کے لیے بہترین فیصلے کیا کرتے تھے، اس لیے ان کو کعبہ کا متولی بنایا گیا اور ان کو بیت اللہ کی چابی دے دی گئی۔
پھر عبد المطلب جو آپ کے دادا تھے ان کے 12 بیٹے تھے. اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو 12 میں سے کسی ایک کے ہاں بھی اولاد ہو سکتی تھی، مگر اللہ رب العزت نے ان 12 بیٹوں میں سے اس بیٹے کو چنا جن کا نام عبداللہ تھا. ذرا غور کریں کہ ایک چچا کا نام تھا عبد العزا جو ابو لہب کہلاتے ہیں، ایک کا نام تھا عبد الشمس، ایک کا نام تھا عبد الحارث، ایک کا نام تھا نوفل یعنی سخت جگہ، ایک کا نام تھا حمزہ لمبی جگہ، ایک کا نام تھا عباس پتھریلی جگہ. اب ان ناموں کو دیکھیں تو ان میں سے جس کو اللہ نے پسند کیا نبی علیہ السلام کے والد کے طور پر تو ان کا نام تھا عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ. کوئی تانا بھی نہیں دے سکتا کہ جی والد کے نام سے شرک کی بو آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا انتخاب دیکھیے کس قدر بہترین ہے. حضرت عبداللہ جو نبی علیہ السلام کے والد تھے وہ ذبیح اللہ مشہور تھے، اس لیے کہ حضرت عبداللہ نے یہ نظر مانی تھی کہ اگر زمزم کا پانی میں نے نکال لیا یعنی کنواں مجھے مل گیا تو میں اپنے بچوں میں سے کسی ایک کو اللہ کے نام پہ قربان کروں گا. جب زمزم کا کنواں مل گیا تو انہوں نے قرہ ڈالا تو قرہ حضرت عبداللہ کے نام پر نکلا. وہ چاہتے تھے کہ حضرت عبداللہ کو اللہ کے نام پہ قربان کر دیں، مگر لوگوں نے کہا کہ دیکھیں آپ کے بیٹوں میں یہ سب سے زیادہ خوبصورت بھی ہیں اور سب سے زیادہ ان کا چہرہ منور ہے، تو آپ ان کو قربان کرنے کی بجائے ان کے بجائے آپ اونٹوں کو قربان کر دیں. چنانچہ لوگوں کے مشورے سے عبد المطلب نے قرعہ ڈالا کہ میں عبداللہ کو قربان کروں یا ایک اونٹ کو، تو عبداللہ کا نام نکلا. عبداللہ کو قربان کروں یا 2 اونٹوں کو، عبداللہ کا نام نکلا. اونٹوں کی تعداد بڑھتی گئی حتیٰ کہ جب انہوں نے یہ نیت کی کہ میں عبداللہ کو قربان کروں یا 100 اونٹوں کو تو اونٹوں کا نام نکل آیا، تو ان کی جگہ انہوں نے 100 اونٹوں کو قربان کیا. تو حضرت عبداللہ اس لیے ذبیح اللہ کہلاتے تھے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں ذبیحین کا بیٹا ہوں، یعنی میرے جد امجد جو ہیں ان میں 2 ذبیح اللہ تھے، ایک حضرت عبداللہ بھی ذبیح اللہ تھے اور ایک اسماعیل علیہ السلام وہ بھی ذبیح اللہ تھے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اللہ کے نام پہ قربان کیا تھا. تو غور کیجئے کہ والد کا انتخاب بھی اللہ رب العزت نے کتنا بہترین کیا. پھر والدہ کے قبیلے کا انتخاب دیکھ لیجئے کہ مدینہ طیبہ میں بنو ثقیف بھی تھا. بنو ثقیف کا معنی ہے شاخوں والا، بنو نذیر کانٹوں والا، لیکن بی بی آمنہ کا جو قبیلہ تھا اس کا نام تھا بنو زہرہ تر و تازگی والا. سبحان اللہ، واقعی ان کے چہروں پہ بھی تر و تازگی ہوتی تھی اور ان کی شخصیتیں بھی تر و تازہ تھیں، تو بنو زہرہ قبیلہ پسند فرمایا. پھر اس زمانے میں عورتوں کے نام بھی عجیب و غریب ہوتے تھے. ذرا غور کیجئے، ایک عورت کا نام ہے خنسا یعنی بد شکل، ایک کا نام ہے حربہ یعنی لڑنے والی. لیکن نبی علیہ السلام کے لیے اللہ نے جس والدہ کا انتخاب کیا اس کا نام تھا آمنہ یعنی امانت والی. چونکہ اللہ رب العزت نے اپنی امانت سپرد کرنی تھی اس لیے عورت کا نام ظاہری بھی تھا امانت والی، تو امانت والی کو اللہ نے اپنی امانت عطا فرمائی. یہ اللہ رب العزت کی کتنی مہربانی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری اوپر آدم علیہ السلام تک جتنی لڑی ہے اس میں کوئی عورت ایسی نہیں گزری کہ جو بد کردار ہو. جتنی عورتیں تھیں سب کی سب پاک دامن تھیں. تو نبی علیہ السلام کے لیے اللہ نے جس کو بھی چنا بہترین انتخاب فرمایا. اس کو کہتے ہیں انتخاب لاجواب. پھر نام پہ غور کیجئے کہ نبی علیہ السلام کے نام اللہ نے کیا پسند فرمائے. حضرت آدم علیہ السلام کا نام پر غور کریں، اس کا معنی ہوتا ہے گندم گوں یعنی گندمی رنگ والا. نوح علیہ السلام کا معنی نوحہ کرنے والا، زکریا سبق دینے والا، ادریس درس دینے والا، یوسف افسوس کرنے والا، یعقوب بعد میں آنے والا، موسیٰ پانی سے نکالا ہوا، عیسیٰ سیاحت کرنے والا. لیکن نبی علیہ السلام کے ناموں کے جو معنی ہیں وہ بالکل ہی ڈیفرنٹ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نام تھے، ایک محمد اور ایک احمد. محمد کا معنی وہ ہستی کہ جس کی اتنی تعریف کی گئی ہو کہ اتنی تعریف دنیا میں کسی اور کی نہ ہوئی ہو. تو واقعی نبی علیہ السلام کا نام محمد بالکل سٹ بیٹھتا ہے. اور دوسرا نام تھا احمد. احمد کا معنی
کہ وہ ہستی جس نے اللہ کی اتنی حمد بیان کی ہو کہ کسی دوسرے نے اللہ کی اتنی حمد بیان کی ہی نہ ہو، تو ساری انسانیت میں سب سے زیادہ اللہ کی حمد بیان کرنے والے بھی ہمارے آقا اور سردار تھے، اور انسانوں میں جس کی سب سے زیادہ تعریفیں کی گئی وہ بھی ہمارے آقا اور سردار تھے۔ آپ احمد بھی تھے، محمد بھی تھے۔ محمد آپ کا نام فرش پہ تھا اور احمد آپ کا نام عرش پہ تھا۔ ایک اور بات پہ غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے نام اللہ پسند فرمایا، اس میں ذات ہے یہ، اس نام کے اوپر کوئی نقطہ نہیں ہے۔ اسی طرح محمد اور احمد کے اوپر بھی کوئی نقطہ نہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ نہ نام پہ کوئی نقطہ آئے اور نہ بعد میں کسی کردار پہ کوئی نقطہ لگا سکے۔ چنانچہ نہ اللہ کا کوئی شریک ہے اور نہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے کوئی ایسی عیب کی بات لگائی جا سکتی ہے۔ اگر آپ محبت کا لفظ لیں تو بھی آپ دیکھیں گی کہ ہونٹ 2 دفعہ آپس میں ملتے ہیں، اور محمد کا لفظ لیں تو بھی ہونٹ 2 دفعہ آپس میں ملتے ہیں، اس لیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں محبت تقسیم کرنے کے لیے تشریف لائے تھے، تو ان کے نام کو لیتے ہوئے بھی ہونٹ آپس میں 2 دفعہ ملتے ہیں۔ ایک اور نقطے پر غور کریں کہ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو نماز کے مختلف جو ارکان ہیں ان کو آپس میں اکٹھا کریں تو احمد کا لفظ بن جاتا ہے۔ مثلا قیام میں انسان الف کی مانند ہوتا ہے، اور جب رکوع کرتا ہے تو ہا کی مانند ہوتا ہے، اور جب سجدہ کرتا ہے تو میم کی مانند ہوتا ہے، اور جب تحیات میں بیٹھتا ہے تو دال کی مانند ہوتا ہے۔ تو ارکان کے اگر نام لے یعنی اکٹھے کیے جائیں، حروف کو اکٹھا کیا جائے تو احمد کا نام بن جاتا ہے۔ اس لیے رات کو جب سنت طریقے سے سوتے ہیں تو دایاں ہاتھ اپنے دائیں رخسار کے نیچے رکھ کر انسان اگر سوئے تو آپ ذرا غور کریں کہ انسان کے جسم کی شکل جو ہے وہ محمد کا نام بنتی ہے۔ سر میم کی طرح ہوتا ہے، اور پھر بازو کندھے مل کر یہ ہا بن جاتے ہیں۔ پھر انسان کے جو مطلب ہے درمیان کا حصہ ہے جسم کا وہ پھر میم کی طرح بن جاتا ہے، اور اس کی ٹانگیں باقی جو ہیں وہ دال کی طرح ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت پسند فرماتے ہیں کہ میرے بندے اس طرح سے نماز پڑھیں کہ ان کے جسم کے مختلف یعنی پوزیشن سے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بن جائے، اور وہ اس طرح سے لیٹیں کہ ان کے جسم کی پوزیشن سے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بن جائے۔ حدیث پاک میں ہے کہ نبی اسلام نے فرمایا کہ جس بچے کا نام محمد رکھا جائے اللہ تعالیٰ اس کے گھر والوں کو رزق کی تنگی کا عذاب کبھی نہیں دیتے۔ تو نام محمد اگر کسی بچے کا رکھ دیں تو باقی گھر والوں کو رزق کی فراخی ہو جاتی ہے۔ آپ سوچئے کہ دنیا میں اگر یہ نعمت ہے تو آخرت میں اس نام کی کتنی نعمتیں ہوں گی۔ ہم نے والدہ کے لیے والدہ کے قبیلے کا بھی جو ہے وہ انالیسس کیا، والدہ کی طرف سے بھی کیا۔ آئیے اب دایا کے قبیلے کا انتخاب اس کو دیکھتے ہیں۔ تو دایا جس قبیلے سے تھی وہ تھا بنو سعد، اس لیے ان کو حلیمہ سعدیہ کہتے ہیں۔ سعد کا مطلب ہوتا ہے نیک بخت، تو واقعی وہ نیک بخت عورت تھی کہ جس کو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ براٹ اپ کے لیے پسند کیا، ان کی پرورش کے لیے پسند فرمایا۔ اور پھر ان کا نام دیکھیے کہ نام کیا تھا، حلیمہ تھا۔ حلیمہ کہتے ہیں حلم والی۔ عام طور پر جو بچوں کی پرورش کرنے والی ہوتی ہیں وہ چھوٹی چھوٹی بات پہ بچے کو جھڑکتی ہیں اور بچے کو ڈانٹ ڈپٹ کرتی ہیں، برداشت نہیں ہوتی، تو ایسی عورتیں بچے کے ساتھ برا رویہ کرتی ہیں۔ اللہ رب العزت جانتے تھے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بچپن کی عمر میں ہوں گے، لہٰذا ایک ایسی عورت ہونی چاہیے کہ جس کے اندر حلم ہو، لہٰذا سعادت والی عورت کو پسند کیا اور حلم والی عورت کو پسند کیا۔ حلیمہ سعدیہ مقدر والی عورت تھی کہ جس کو اللہ نے یہ توفیق دی کہ اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی گود میں کھلایا اور بڑا کیا۔ اس لیے کسی نے پنجابی میں کچھ اشعار کہے ہیں، حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے، تو مدنی دا جھولا جھلیندی بھی ہوسیں، ہے سونے دا مکھڑا نورانی نورانی، تو تکدی تا رہی ہے چمیندی بھی ہوسیں۔ کہ حلیمہ تو اس مدنی کا خوبصورت چہرہ دیکھتی بھی ہوگی جی بھر کے، اور پھر اس کو بوسے بھی دیتی ہوگی۔ نی عرشاں دا چن ہے کھلونا بھی جس دا، تو اس بے مثل نو کھڑے دی بھی ہوسیں۔
کہ جن کے لیے عرشوں کا چاند بھی کھلونا اللہ نے بنا دیا، تو اس بے مثل کو خود کھیل کھلاتی ہوگی کہ انگلی نہ پا کے تے ویڑے دے اندر خدا دے سجن نو ٹریندی بھی ہو سے۔ ماں بچے کو چلنا سکھاتی ہے انگلی پکڑ کر۔ تو شاعر نے کہا کہ حلیمہ کتنے مقدر والی ہے کہ جس نے ساری انسانیت کو ہدایت کے رستے پہ چلنا سکھانا تھا، تو اس ہستی کو بچپن میں انگلی پکڑ کے چلنا سکھاتی تھی۔ تے انگلی نہ پا کے تو ویڑے دے اندر خدا دے سجن نو ٹریندی بھی ہو سے۔ کدی نال تیڑے نزاکت دے سونا، اور رسدہ بھی ہو سی منیندی بھی ہو سے۔ عام طور پر دیکھا ہے کہ بچے کئی مرتبہ ماں سے روٹھ جاتے ہیں نزاکت میں، ناز میں، تو پھر مائیں ان کو مناتی ہیں، بیٹا اماں سے ناراض نہیں ہوتے، ماما سے ناراض نہیں ہوتے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ حلیمہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہوگا کہ اللہ کا یہ محبوب تجھ سے بھی ناراضگی کا اظہار کرتا ہوگا، تو پھر تو کیسے اس کی منتیں کر کے اس کو مناتی ہوگی۔ کدی نال تیڑے نزاکت دے سونا، اور رسدہ بھی ہو سی منیندی بھی ہو سے۔ نوا کے سجا کے تے کجلا بھی پا کے، یعنی اس کو نہلا دھلا کے اور سرما آنکھوں میں ڈال کے تو تھوڑی ہلا کے ہسیندی بھی ہو سے۔ جداں سونا ایڑ چرا اندہ ہو سی، کہ جب وہ ذرا بڑے ہو گئے تھے تو کئی مرتبہ بکریاں چرانے کے لیے اپنی بہن کے ساتھ جایا کرتے تھے۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ جب وہ سونا بکریاں چرانے کے بعد تھک کے واپس آتا ہوگا تو مدنی نو مٹھیاں بھریندی بھی ہو سے، تو اس بچے کو پیار سے گود میں لیتی ہوگی، اس کو مٹھیاں بھرتی ہوگی۔ یہ مقدر تیرے ہیں حلیمہ کہ اللہ نے اپنی امانت تیرے حوالے کی، اور اللہ رب العزت نے تجھے یہ سعادت بخشی۔ دنیا کی کوئی اور عورت ہے کہ جو یہ کہہ سکے کہ مجھے یہ سعادت ملی؟ جس ہستی کو ایک نظر دیکھنے کے لیے دنیا ترستی ہے، اس ہستی کو گود میں لینا، اس کو دودھ پلانا اور اس کے چہرے کے بوسے لینا اور اس سے پیار محبت کا اظہار کرنا، اللہ نے یہ نعمت کس کو دی؟ حلیمہ کو دی۔ چنانچہ دایا کے قبیلے کا انتخاب بھی لاجواب تھا، اور دایا کا انتخاب بھی لاجواب تھا کہ وہ حلم والی تھی۔ پھر نبی علیہ السلام کی بیویوں کو دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کے لیے جو بیویاں پسند کی وہ بھی سب عورتوں میں سے بہترین عورتیں۔ خدیجہ کا معنی حاجیوں کی خدمت کرنے والی، سودا کا مطلب آرام پہنچانے والی، عائشہ کا مطلب عیش دینے والی، حفصہ کا مطلب رات کو قیام اللیل کرنے والی، میمونہ کا مطلب وقتوں والی، صفیہ کا مطلب منتخب، اور زینب کا مطلب استغفار کرنے والی، ام سلمہ کا مطلب سلامتی والی، ام حبیبہ پیار والی۔ آپ دیکھیے کہ نبی علیہ السلام کے لیے اللہ نے جن بیویوں کو پسند فرمایا ان بیویوں کے ناموں کے معنی بتا رہے ہیں کہ واقعی وہ بہترین عورتیں تھیں۔ پھر اللہ نے قرآن پاک میں خود گواہی بھی دے دی، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی علیہ السلام کی بیویوں تم دنیا کی عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ یعنی اس میں اشارہ کر دیا گیا کہ نبی علیہ السلام کی بیویاں عام عورتوں سے بہت بلند درجے والی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الطیبات للطیبین، کہ پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں۔ اگر نبی علیہ السلام کی بیویوں کی شان دیکھنی ہو تو نبی علیہ السلام کی پاکیزگی اور پاک دامنی کو دیکھ لیجئے۔ جتنی پاکیزگی اور پاک دامنی آپ کو اللہ نے عطا فرمائی تھی، اسی کے حساب سے اللہ نے آپ کو بیویاں بھی دنیا میں عطا فرمائیں۔ اس لیے فرمایا کہ اے نبی علیہ السلام کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ پھر نبی علیہ السلام کے بیٹوں کا انتخاب دیکھیے کہ اللہ نے 3 بیٹے دیے، ایک کا نام قاسم، ایک کا نام طیب طاہر اور ایک کا نام ابراہیم۔ قاسم کا مطلب تقسیم کرنے والا، طیب طاہر کا مطلب پاک، اور ابراہیم کا مطلب بزرگی والا۔ تو بیٹوں کے نام بھی دیکھیے کتنے پیارے نام ہیں۔ پھر بیٹیوں کا انتخاب دیکھیے کہ زینب کا مطلب استغفار والی، رقیہ کا مطلب خامن کی خدمت کرنے والی، ام کلثوم بچوں کی تربیت کرنے والی، فاطمہ کا مطلب دوزخ سے آزاد۔ اللہ رب العزت نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا، اس لیے ان کو خاتون جنت کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے چاروں بیٹیوں کو دیکھو کیسے نام دیے اور کیسے ان کو اللہ رب العزت نے اخلاق دیے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام کو جو اہل بیت عطا ہوئے وہ بھی دنیا میں سب سے بہترین
اللہ تعالیٰ نے گواہی دی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ رب العزت نے ان سب کو پاکیزہ بنایا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی نبی علیہ السلام سے محبت کے بہت سارے واقعات ہیں۔ ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزدوری کی ایک جگہ اور کچھ پیسے لائے تو اس سے آٹا خریدا گیا، تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے 4 روٹیاں بنائی۔ ایک روٹی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کھائی، ایک حضرت حسن نے، ایک سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے، چوتھی روٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے لیے تھی۔ جب وہ کھانے کے لیے بیٹھی تو ایک لقمہ توڑا، ساتھ ہی خیال آیا کہ فاطمہ خود تو آپ کھانا کھا رہی ہیں، کیا آپ کے والد گرامی نے بھی کھانا کھایا یا نہیں؟ چنانچہ انہوں نے روٹی کے 2 ٹکڑے کیے، آدھی روٹی کھا لی اور بقیہ آدھی روٹی اپنے دوپٹے کے کونے میں باندھ لی۔ پھر اس کے بعد وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ نبی علیہ السلام نے ان کا استقبال فرمایا، پوچھا فاطمہ کیسے آنا ہوا؟ تو کہا کہ ابا حضور میں نے ایک روٹی بنائی تھی، آدھی جب میں نے کھائی تو مجھے خیال آیا کہ معلوم نہیں آپ نے کچھ کھایا یا نہیں، تو میں بقیہ آدھی روٹی آپ کے لیے لے کر آئی ہوں۔ نبی علیہ السلام نے وہ آدھی روٹی لی اور اس کا ایک لقمہ توڑ کر اپنے مبارک منہ میں ڈالا اور فرمایا، عائشہ قسم ہے اس ذات کی کہ جس نے تیرے والد کو پیدا کیا، آج تیسرا دن ہے ایک لقمہ بھی میرے منہ میں نہیں گیا۔ تو نبی علیہ السلام نے اس وقت وہ پہلا لقمہ منہ میں ڈالا۔ سبحان اللہ، ایسی بیٹی اللہ ہر کسی کو عطا فرمائے جو اپنے والد کے غم میں اس طرح شریک ہوا کرتی تھی اور ان کا اتنا خیال رکھا کرتی تھی۔ چنانچہ نبی علیہ السلام ان کے ساتھ بہت محبت فرماتے تھے، اس لیے اللہ نے ان کو جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا، اس لیے کہ وہ اپنے والد کا غم بانٹنے والی تھی۔ تو بیٹیوں کو دیکھو تو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بیٹیاں عطا کی وہ بھی عورتوں میں بہترین، اور جو بیٹے عطا کیے وہ مردوں میں بہترین۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب عطا فرمائی قرآن مجید، وہ کتابوں میں بہترین۔ چنانچہ تورات اور انجیل بھی کتابیں ہیں اللہ کی، مگر وہ کتابی شکل میں دنیا میں آئی، بھیجی گئی، اور قرآن مجید بھی کتاب ہے مگر قرآن مجید اللہ کا کلام بھی ہے۔ کلام میں اور کتاب میں فرق ہوتا ہے۔ دیکھیں کسی بندے کا ٹیکسٹ میسج آ جائے تو وہ بھی ایک پیغام ہوتا ہے، اور کسی بندے کی کال آ جائے تو اس سے ہم کلامی کرنا ایک الگ درجہ رکھتا ہے۔ تو قرآن مجید اللہ کا کلام بھی ہے، اللہ کی کتاب بھی ہے۔ باقی کتابیں آسمانی جو ہیں وہ اللہ کی کتابیں ہیں فقط، یعنی ریٹن شکل میں آ گئی تھیں۔ تو قرآن مجید کا درجہ بہت بلند ہے، اس لیے فرمایا تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ، تم کلام اللہ سے برکت حاصل کرو اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جس دین کو پسند کیا، دین اسلام، یہ تمام ادیان میں سب سے کامل اور سب سے بہترین۔ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ خود اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو حسن جمال عطا فرمایا تھا وہ دنیا میں بے مثال تھا۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، کہ دنیا میں کبھی کسی عورت نے ایسا حسین بچہ نہیں جنا جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حسن جمال عطا فرمایا تھا۔ اس لیے کہنے والے نے کہا دنیا سیپ محمد موتی صلی اللہ علیہ وسلم اس بن دنیا کیسے ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم، گر نہ ہوتا آمنہ جایا امت کا غم پانے والا، خلقت میٹھی نیند نہ سوتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نازاں ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے، یہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے، اے کاروان شوق یہاں سر کے بل چلو، طیبہ کے راستے کا تو کانٹا بھی پھول ہے۔ کہنے والے نے کہا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ حضرت مولانا ظفر علی خان نے کہا
دیار یثرب میں گھومتا ہوں، نبی کی دہلیز چومتا ہوں، شراب عشق نبی کو پی کر مزے مزے سے میں جھومتا ہوں۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو دوست چنے وہ بھی بہترین، جو والد چنے وہ بہترین، جو والدہ چنی وہ بہترین، جو دایا چنی وہ بہترین، جس قبیلے کو چنا، جس کتاب کو چنا، جس دین کو چنا، ہر چیز بہترین تھی۔ اس کو کہتے ہیں انتخاب لاجواب۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کی سیرت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بہترین تھے، اور اللہ نے آپ کے لیے جس چیز کو چنا ہر چیز بہترین تھی۔ اور یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ بنا کے کوئی بات کر رہا ہو، بلکہ ہم فیکٹس پر اور حقیقت پہ بات کر رہے ہیں۔ اگر کسی کو اس سلسلے میں تحقیق کرنی ہو تو تاریخ کی کتابیں، سیرت کی کتابیں آج بھی موجود ہیں، وہ دیکھ سکتا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز بلونگ کرتی تھی ہر چیز ایکسٹریملی بہترین تھی۔ گویا انتخاب لاجواب تھا جو اللہ رب العزت نے فرمایا۔ میرا قائد ہے وہ زندگی پیغام تھا جس کا، محبت ذات تھی جس کی، محمد نام تھا جس کا، وہ رفتہ رفتہ جس نے قوم کو منزل عطا کر دی، کلی آغاز تھی جس کی، چمن انجام تھا جس کا۔ تو اللہ رب العزت نے اس امت کو کیسی تعلیمات دی کہ ایک چمن دین کا لگا کے دنیا سے چلے گئے، جس کے پھول آج بھی دنیا کے اندر اپنی خوشبو پھیلا رہے ہیں۔ اس بابرکت ذات اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ منقبت کے لیے، تعریف کے لیے، سیرت بیان کرنے کے لیے آج ہم یہاں اکٹھے ہیں۔ ہم یقیناً اس کا حق ادا تو نہیں کر سکتے، مگر اتنا ضرور ہے کہ لہو لگا کر شہیدوں میں شامل ہونے والی بات ہے۔ اللہ کرے کہ آج تمام مستورات کا یہاں آنا اور نبی علیہ السلام کی اس محفل کو اٹینڈ کرنا قیامت کے دن ہمارے لیے اس بات کا ثبوت بن جائے کہ ہم اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے سچے دل سے محبت کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ دعا مانگی، اے اللہ مجھے میرے محبت کرنے والوں سے جلدی ملا دینا۔ صوبان لانو نبی علیہ السلام کے غلام تھے، وہ سن رہے تھے۔ انہوں نے دعا کے بعد پوچھا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ دعا کن کے لیے مانگ رہے ہیں؟ ہم آپ کے خادم ہیں، غلام ہیں، ہر وقت خدمت میں موجود ہیں، آپ کن کے لیے دعا مانگ رہے تھے؟ نبی اسلام نے فرمایا، صوبان تم میرے صحابی ہو، تم نے جبرائیل کو اترتے دیکھا، قرآن کو اترتے دیکھا، تم نے میرے چہرے کا دیدار کیا، تمہارا ایمان بھی بڑا قیمتی ہے۔ مگر اے صوبان، قرب قیامت میں کچھ لوگ ہوں گے جنہوں نے مجھے دیکھا تو نہیں ہوگا، علماء سے میرے تذکرے صرف سنے ہوں گے، مگر میرے تذکرے سن کر ان کو مجھ سے اتنی محبت ہوگی، اتنی ہوگی کہ اگر ان کو اختیار دیا جاتا کہ وہ اپنی اولاد کو بیچ کر میرا دیدار کر سکتے تو صوبان وہ یہ کام بھی کر گزرتے۔ میں اپنے ان عاشقوں اور ان محبت کرنے والوں کے لیے اداس ہوں، اور میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں، اللہ مجھے اپنے ان چاہنے والوں سے قیامت کے دن جلدی ملا دینا۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی نبی علیہ السلام کے عشاق میں شامل کر لے۔ عجب چیز ہے عشق شاہ مدینہ، یہی تو ہے عشق حقیقی کا زینہ، ہے معمور اس عشق سے جس کا سینہ، اسی کا ہے مرنا اسی کا ہے جینا۔ اللہ کرے کہ یہ محبت سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک ہمارے جسموں اس طرح سما جائے کہ جب ملک الموت آئے ہمارے دماغ کو ٹٹولے تو علم نبوی سے بھرا نظر آئے، ہمارے اعضاء کو ٹٹولے تو سنت نبوی سے سجے ہوئے نظر آئے، ہمارے دل کو ٹٹولے تو عشق نبوی سے نظر بھرا ہوا پائے، اور اس عشق میں ڈوب کر ہم قیامت کے دن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر عطا فرمائیں اور ہماری شفاعت فرمائیں، تاکہ اللہ رب العزت جنت میں نبی علیہ السلام کے قدموں میں ہمیں بھی جگہ عطا فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا سے پہلے توبہ کے کلمات پڑھائے جائیں گے۔ سب عورتیں دلوں میں یہ نیت کر لیں کہ ہم پچھلے گناہوں سے سچی توبہ کرتی ہیں اور آئندہ نیکوکاری کی زندگی گزارنے کا دل میں عہد اور ارادہ کرتی ہیں۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پڑھتی جائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے آپ تو بطائب ہو چکی ہیں، چنانچہ اب ہم دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے اپنے دلوں کو اللہ کی یاد سے بھر لیں۔ ہم خواتین اپنی جگہوں پہ بیٹھے بیٹھے آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور جو کوئی دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیں۔ انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے۔ اپنے من کی تصویروں کو دیکھیے اور یہ تصور کیجئے کہ اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل اللہ 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 کہہ رہا ہے۔ اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ آپ کی یاد ستاتی ہے تو رو لیتے ہیں، اپنی یادوں کے ہمیں روگ لگائے رکھنا۔ میں نے مانا کہ گنہگار ہوں پر آپ کا ہوں، اس گنہگار سے سرکار نبھائے رکھنا۔ سرائے خاک کو خورشید بنانے والے، خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا۔ اپنے دامن
نے شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دعا کر لیجیے۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے کریم آقا، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما۔ اے رب کریم، آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں چند باتیں کہی گئیں، اے اللہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا متبع بننے کی توفیق نصیب فرما، ہمیں اپنے آپ کو سنت سے سجانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قیامت کے دن نبی علیہ السلام کے عشاق میں ہمیں بھی کھڑا فرما، اے اللہ ان کے غلاموں میں ہمیں بھی شامل فرما۔ کریم آقا، ان کی محبت سے ہمارے سینوں کو لبریز فرما۔ اے اللہ ان کے دین کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم، جتنی خواتین آئی ہیں ان کو نبی علیہ السلام کی اے اللہ جو ہے وہ محبت کرنے والی بندیوں میں شامل فرما، اے اللہ امتیوں میں شامل فرما۔ کریم آقا، آج کی اس مجلس کو ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بنا، بخشش کا ذریعہ بنا۔ اے رب کریم، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اٹکے کاموں کا ہونا آسان فرما، الجھے کاموں کو اپنی رحمت سے سلجھا۔ اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، جو نیک مرادیں ہیں ان کو پورا فرما۔ اے اللہ جو بچیاں، اے اللہ جو عورتیں شادی شدہ ہیں ان کو خامدوں کی اولادوں کی خوشیاں نصیب فرما، ان کے گھروں کی خوشیاں، ان کو گھروں کی خوشیاں نصیب فرما۔ اے رب کریم، جو شادی کی عمر کو پہنچ چکی ان کو نیک دیندار قدردان لوگوں کا ساتھ نصیب فرما، ماں باپ کے لیے فرض ادا کرنے آسان فرما۔ جو پڑھنے والی بچیاں ہیں ان کے سینوں کو علم کے نور سے منور فرما۔ اے رب کریم، اپنی رحمت کا معاملہ فرما۔ اے مالک، جو گناہ ہم نے دن میں کیے معاف فرما، جو راتوں میں کیے معاف فرما، جو محفل میں کیے معاف فرما، جو تنہائیوں میں کیے معاف فرما، جو ارادے سے کیے وہ بھی معاف فرما، جو بن ارادے کے ہوئے وہ بھی معاف فرما، جو گناہ یاد ہیں وہ بھی معاف فرما، جو کر کے بھول گئے وہ گناہ بھی معاف فرما۔ اے اللہ، ہم دنیا میں ایسے وقت میں پیدا ہوئے کہ آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ کر سکے، یہ محرومی تو ہمیں دنیا میں دیکھنی پڑی۔ اے اللہ، قرآن پاک کی آیات سے پتہ چلتا ہے آپ قیامت کے دن کچھ لوگوں کو اندھا کھڑا کریں گے، اگر آپ نے ہمیں اندھا کھڑا کر دیا تو اللہ وہاں بھی ان کا دیدار نہیں ہو سکے گا۔ اس دوہری محرومی سے بچا لینا، اگر ہم دنیا میں دیدار نہیں کر سکے تو اللہ آخرت میں تو دیدار عطا فرما دینا، ان کے قدموں میں جگہ عطا فرمانا، ان کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام عطا فرمانا۔ اللہ ان کے ہمسائے میں دنیا میں، آخرت میں اللہ جنت میں گھر عطا فرما دینا۔ اے کریم آقا، ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما، ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار عطا فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی قبولیت والی حاضری نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمیں دین کا علم عطا فرما، اس علم پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ ان مستورات کے دل کی جو نیک مرادیں ہیں اپنی رحمت سے ان کو پورا فرما۔ اے اللہ، بچہ چلتے چلتے تھک جاتا ہے تو اپنے والد کو کہتا ہے کہ ابو اٹھا لے تو باپ انکار نہیں کرتا۔ اے اللہ، ہم اپنے نفس شیطان کے ساتھ لڑتے لڑتے تھک گئے ہیں، اے اللہ ہمیں اپنی رحمت کا سہارا دے دیجئے۔
اے اللہ ہمیں بالوں کے سر کے بالوں سے پکڑ کر نیکی کے رستے پر چلا دیجئے اور نیکی کے رستے پر جما دیجئے. نیکی کے راستے کی جو رکاوٹیں ہیں اللہ ان کو دور فرما دیجئے. آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما. آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی کا کفارہ بنا. اے رب کریم، یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کرتے ہوئے یہ کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم، میں نے تمہارے سب قصوروں کو معاف کر دیا، جاؤ آج تمہارے اوپر کوئی قصور نہیں. آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریم تھے، انہوں نے فتح مکہ کے لوگوں کو معاف کرتے ہوئے یہی الفاظ کہے تھے لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی قصور نہیں، میں نے معاف کر دیا، تم چلے جاؤ بخشے بخشائے. اے اللہ آج آپ اپنے بندے بندیوں کو یہی فرما دیجیے لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، چلے جاؤ بخشے بخشائے، میں نے آج تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا. میرے مالک، ہم محبوب آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے کا حق ادا تو نہیں کر سکتے، مگر اللہ ہم نے اپنی طرف سے کوشش کی. یہ خواتین اسی محبت کی وجہ سے یہاں آئیں اور اے اللہ یہ مجلس منعقد کی گئی. جنہوں نے مجلس کے منعقد کرنے کے لیے کوششیں کی اللہ ان کی محبت کو قبول فرما لیجیے اور سب کو یہاں اٹھنے سے پہلے اپنے بخشش کے ہوئے بندوں میں شامل فرما لیجیے. اے کریم ہمارے حال پر رحمت کی نظر فرما، نیک مرادوں کو پورا فرما، جو مانگا عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.